انتہائی قابل قدر معزز سامعین، آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی مقدس اور بابرکت کلام قرآن مجید فرقان حمید سورہ فاطر کی چند آیتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ دعا ہے کہ رب العزت آیات مبارکہ کی صحیح مفہوم بیان کرنے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ جو آیات کریمہ آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں، پڑھی گئی ہیں، تلاوت کی گئی ہیں، اس کے مفہوم کا تعلق دنیا میں انسان کو ورغرانے والوں، دھوکے میں ڈالنے والوں، اپنی منزل سے اور اپنے مقصود سے ہٹانے والوں سے ہمیشہ ہوشیار رہنا، اپنے آپ کو ان سے بچائے رکھنا، انسان کو گمراہی کے راستے پر ڈالنے والی، ہدایت اور ہدایت کے راستے سے محروم کرنے والی دو بڑی چیزیں ہیں۔ ایک شیطانی وساوس اور شیطان کا ورغلانا، اور دوسرے نمبر پر انسان کا اپنا نفس اور نفس کی شہوانی خواہش اور خواہشات، ان کے پیچھے چلنا، یہ انسان کو گمراہ کر لیتی ہے، ہدایت کے راستے سے ہٹا دیتی ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے ہم انسانوں کو بار بار متنبہ فرمایا ہے کہ ہم شیطان کے دھوکے سے بھی بچیں، اور اسی طریقے سے انسان اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزارنے سے بھی بچیں۔ جب انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میرے یہ دنیا کی زندگی ہی مکمل زندگی ہے، اس کے بعد نہ قبر کی زندگی ہے نہ حشر کی زندگی ہے، تو پھر انسان کو دنیا کی زندگی کی ہوس، انسانی زندگی کی حرص، یہ بھی حق اور ہدایت کے راستے سے گمراہ کر لیتی ہیں۔ دنیا کی زندگی اگرچہ آخرت کی زندگی کے لیے اساس اور بنیاد تو ضرور ہیں، لیکن یہ اترانے کی، فخر کرنے کی، غرور اور تکبر کرنے کی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ فانی اور ختم ہونے والی ہے۔ تو اس ختم ہونے والی زندگی یہ کہیں ہمیں دھوکے میں نہ ڈالیں، یہ کہیں ہمیں اپنی منزل سے اور مقصود سے ہمیں دور نہ کر لیں۔ گزشتہ مجلس میں صحابی رسول حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام، ان کا اپنے وطن سے ہجرت، مدینہ منورہ پہنچنا انتہائی اختصار کے ساتھ عرض کیا گیا تھا۔ آج کی نشست میں ارادہ تو یہی تھا کہ کچھ لوگوں کے ہاں یہ مشہور ہیں یا انہوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ صحابی رسول، خلیفہ راشد، داماد پیغمبر، فاتح خیبر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت وہ بھی رجب کے مہینے میں اور رجب کی 13 تاریخ کو خانہ کعبے کے اندر ہوئی ہے، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کے بارے میں تاریخ کے اعتبار سے کافی اختلاف پایا جاتا ہے کہ وہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے کتنے سال پہلے دنیا میں آئے، کس تاریخ کو دنیا میں آئے، اور پھر ان کا مولود کعبہ ہونا، خانہ کعبے کے اندر ان کی ولادت ہونا،
یہ تو انتہائی ضعیف اور کمزور بات ہے۔ صرف ایک طبقے کے علاوہ امت میں کسی کا اس پر اتفاق نہیں ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 5 سال بڑے ہیں۔ میری اور آپ کی کل کائنات کی سب سے بڑی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے ہیں، اور حضرت خدیجہ ان کی پھپھی ہیں۔ یہ حضرت حکیم ابن حزام یہ مولود کعبہ ہے۔ کعبے کے کوٹری میں اس آدمی کی ولادت ہوئی ہے، اور خانہ کعبہ وہ کوئی ولادت کی جگہ نہیں ہے، شرف اور عزت کا مقام ہے۔ یہ ایک اچانک اور ایک حادثہ تھا کہ حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ولادت سے کچھ قبل وہ خانہ کعبے کی دیدار کے لیے تشریف لائی۔ پھر انہوں نے خانہ کعبے کا طواف شروع کیا، اور اسی دوران ان کو درد ذہن کی تکلیف شروع ہوئی، تو جو خواتین وہاں موجود تھی انہوں نے ان کو خانہ کعبے کے اندر لے کر، اور پھر وہاں چمڑے کے ایک ٹکڑا تھا وہ بچھایا گیا، اور اسی جگہ حضرت حکیم ابن حزام کی ولادت ہوئی۔ تو یہ ایک یعنی ہمارے الفاظ میں ایک ایمرجنسی تھی، اچانک کا واقعہ تھا۔ باقی خانہ کعبے کے اندر ولادت ایک تو وہ جگہ اس کی نہیں ہے، اور پھر کوئی فضیلت کا مقام یا کوئی فضیلت کی وجہ بھی نہیں بن سکتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت اور وفات اگر زندگی رہی تو رمضان ہی میں عرض کی جائے گی انشاءاللہ، لیکن اتنی بات وہ سمجھنے کی ہے کہ خانہ کعبے کے اندر ولادت ان کی نہیں، حضرت حکیم ابن حزام کی ہے، اور اس پر تقریباً تاریخ کا اتفاق ہے۔ اور حضرت حکیم ابن حزام ان صحابہ کرام میں ہیں جنہوں نے سب سے لمبی عمر پائی ہے، 120 سال عمر ہے، اور اتفاق یہ ہے کہ 120 سال میں آدھی زندگی جاہلیت میں گزری ہے اور آدھی زندگی اسلام میں گزری ہے۔ 60 سال انہوں نے جاہلیت میں گزارے ہیں اور 60 سال انہوں نے اسلام میں گزارے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور ان کے مناقب میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ 3 باتیں ہیں جو مجھے ہنسا رہی ہیں اور 3 باتیں مجھے رلا رہی ہیں۔ وہ 3 باتیں جن کے متعلق فرمایا کہ اس پر مجھے ہنسی آتی ہے، ارشاد فرمایا کہ انسان دنیا پر مطمئن ہے، دنیا کی زندگی پر مطمئن ہے، بھروسہ ایک پل کا نہیں، منصوبے سینکڑوں سالوں کا بنا رہا ہے۔ فرمایا جب میں انسان کو دنیا میں منہمک اور مشغول دیکھتا ہوں تو مجھے ہنسی آتی ہے کہ موت تجھے طلب کر رہی ہے، تجھے تلاش کر رہی ہے، موت تیرے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اور تم دنیا میں دنیا کی زندگی کے لیے منصوبے بنا رہے ہو۔ تو فرمایا جب میں یہ معاملہ دیکھتا ہوں تو مجھے ہنسی آتی ہے کہ یہ ایک پل کا مہمان ہے، لیکن کتنے لمبے منصوبے بناتا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے صحابہ کرام کو سمجھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ انسان کی موت فرمایا یہ بالکل اس کے سر پر سایہ فگن ہے، اور اس کی امیدیں فرمایا وہ اتنی اونچی ہے، اتنی دور ہے، جبکہ اس نے امیدوں کو قریب کر رکھا ہے اور موت کو اپنے سے دور کر رکھا ہے۔ یہ موت کو دور سمجھتا ہے اور اپنے امید اور اپنے توقعات ان کو قریب سمجھتا ہے۔ کل کسی نے بتایا
کہ ایک جگہ جنازے کا اعلان ہوا کہ فلاں آدمی کا انتقال ہوا، ان کا فلاں وقت جنازہ ادا کیا جائے گا۔ جب جنازے لائے گئے تو ایک کے بجائے دو تھے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ ایک جنازے کا اعلان ہوا تھا، یہ دوسرا کہاں سے آیا؟ کہتے دوسرا وہ آدمی ہے جس نے پہلے والے کے جنازے کا اعلان کیا تھا، جس نے پہلے والے کے جنازے کا اعلان کیا وہ بھی اس کے ساتھ شامل، اور اس کا جنازہ بھی اس کے ساتھ پڑھایا گیا۔ کیا معلوم تھا اس کو؟ اس نے اعلان تو کسی اور کا کیا تھا، لیکن خود بھی اسی وقت اس راستے پر چل پڑا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے اس آدمی پر تعجب ہوتا ہے، مجھے ہنسی آتی ہے کہ یہ دنیا میں اور دنیا کے محبت میں لگا ہوا ہے، دنیا سے امیدیں وابستہ کر چکا ہے، جبکہ موت اس کی تلاش میں ہے۔ دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ مجھے اس مومن مسلمان انسان پر تعجب ہوتا ہے کہ جو دنیا کی زندگی میں غافل ہے، غفلت میں پڑا ہوا ہے، اپنی قبر اور اپنی آخرت کی تیاری نہیں کرتا، رب کے دربار میں کھڑے ہونے سے ڈرتا نہیں ہے، اپنے حساب کتاب کی تیاری نہیں کرتا، دنیا میں اور دنیاوی معاملات میں لہو لعب میں کھیل کود میں محو ہے، مصروف ہے، مشغول ہے۔ فرمایا مجھے اس غافل پر تعجب ہوتا ہے کہ اس سے تو غفلت نہیں برتی جائے گی، اس کا ایک ایک لمحہ نوٹ کیا جا رہا ہے، اس کے کندھے پر رقیب بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کا ہر ذرہ وہ محفوظ کر رہا ہے، اور خود یہ غافل بنا پھرتا ہے۔ تو فرمایا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اس آدمی پر مجھے سب سے بڑا تعجب ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ مجھے سب سے بڑا تعجب اس آدمی پر ہوتا ہے جو کلکلا کر ہنستا ہو، قہقہے لگاتا ہو، جبکہ وہ اس سے بے خبر ہیں کہ اللہ پاک ان سے راضی ہو چکے ہیں یا ابھی تک اللہ پاک کی رضا وہ حاصل نہیں کر چکے ہیں۔ اللہ کی رضا کے متعلق اس کو معلوم نہیں ہے، اور یہ دنیا میں بے غم ہو کر قہقہے لگا رہا ہے، کلکلا کر ہنس رہا ہے، اس لیے کہ قہقہا کلکلا کر ہنسنا غفلت کی علامت ہوا کرتی ہے، لاپرواہی کی علامت ہوا کرتی ہے۔ تو فرمائے کہ اس کلکلا کر ہنسنے والے پر مجھے ہنسی آتی ہے کہ رب اس سے ملاقات کرنی ہے، اور تجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ جب وہ ملاقات ہوگی تو رب راضی ہوگا یا رب تیرے اوپر ساخط اور غصے والا ہوگا۔ رب کی رضا اور غصے کے بارے میں علم نہیں ہے، اور یہ انسان کو آخری دم تک معلوم نہیں ہوتا، زندگی کے آخری لمحے تک یہ معلوم نہیں ہوتا کہ میں رب کو راضی کر چکا ہوں یا کہ نہیں۔ یہ مقام تو اللہ پاک نے صحابہ کرام کو عطا فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے دنیا میں ان کو بشارت اور خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے۔ انفرادی طور پر کچھ صحابہ کرام پر اللہ کا پیغام آیا ہے کہ جبریل جا کر میرے حبیب سے کہیں، فلانے سے پوچھیں وہ اس حال میں مجھ سے راضی ہیں کہ نہیں ہیں۔ یہ خاصہ، یہ فضیلت، یہ امتیازی شان یہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہے۔ ہم اور آپ، ہم تو زندگی کے آخری لمحے تک، آخری سانس تک ہمیں معلوم نہیں ہے کہ رب سے ملاقات کس حال میں ہوگی۔ جب اللہ کے حضور پہنچیں گے تو اللہ پاک راضی ہوں گے یا اللہ پاک ناراض ہوں گے۔ فرمائے یہ تین باتیں ہیں، جب میں یہ لوگوں میں دیکھتا ہوں تو مجھے ہنسی آتی ہے، تعجب ہوتا ہے مجھے۔ پھر ارشاد فرمایا وَأَبْكَانِي ثَلَاث، فرمایا تین باتوں نے مجھے رلایا ہے، تین باتیں میرے لیے غم کی علامت، پریشانی کی بات ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی بات فرمایا میں اپنی جماعت اور اپنے دلبر، اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جماعت صحابہ کرام سے جو الگ اور جدا ہوں اور وہ مجھ سے الگ اور جدا ہو رہے ہیں،
یہ میرے لیے غم کی بات ہے۔ میں ہمیشہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوا کرتا تھا، اور ان کے دولت قدے پر، ان کے حجرے پر میں حاضر ہوا کرتا تھا، اور اللہ کے محبوب فرمایا کرتے تھے سلمان منا اہل بیت، کہ یہ سلمان تو ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ وہ آواز، وہ الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی جو دیدار کی ہے، بار بار وہ چہرہ میرے سامنے آ رہا ہے، تو اس کی جدائی مجھے رلا رہی ہے۔ صحابہ کرام حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، فرمایا جو مجھ سے پہلے چلے گئے ہیں ان کی جدائی مجھے رلا رہی ہے، اور میں ان سے الگ اور جدا ہوتا ہوں تو یہ جدائی بھی مجھے رلا رہی ہے۔ سب سے پہلی جو غم کی بات ہے جو مجھے رلا رہی ہے، فرمایا وہ یہ ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا جو مجھے غم ہے وہ مجھے سکرات الموت، جب میرے اوپر موت کا وقت طاری ہوگا، اس وقت جو سختیاں ہوں گی، جو ہولناکیاں ہوں گی، فرمایا اس سے مجھے غم لگتا ہے کہ پتہ نہیں اس وقت کتنی سختیاں ہوں گی اور کس سختی سے گزر جاؤں گا، اس کے بارے میں پریشان ہوں، اور اس کے بارے میں مجھے غم ہے، وہ مجھے رلا رہی ہے۔ جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، وہ بھی فرمایا کہ نزع کی حالت، جانکنی کی حالت یہ مجھے پریشان کر رہی ہے، وہ اسے ڈر رہا ہے، تو میری اور آپ کی نزع کی حالت کیا ہوگی؟ جبکہ میرا اور آپ کا عمل نامہ تو گناہوں سے سیاہ ہے، میرے اور آپ کی زندگی کے دن رات گناہوں سے آلودہ ہے، میری اور آپ کی زندگی تو رب کی نافرمانی میں گزر رہی ہے، میری اور آپ کی زندگی تو پیارے حبیب کی سنتوں کو توڑتے ہوئے گزر رہی ہے، پھر میری اور آپ کی حالت کیا ہوگی؟ ہمیں اور آپ کو موت آئے گی تو کس سختی میں آئے گی، کس سختی کے ساتھ روح قبض کیا جائے گا، کیا معاملہ ہوگا، کیا سختیاں ہوں گی۔ اللہ پاک ہر مسلمان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کے حفاظت فرمائیں، لیکن بڑے سخت اور بڑے کٹن مراحل ہوتے ہیں، اور فرمائیں کہ یہ آخرت کے منازل میں سے پہلی منزل یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ دنیا کے منازل ختم اور آخرت کے منازل، آخرت کا سفر شروع ہوتا ہے، تو یہ پہلا سٹیشن ہوتا ہے، یہ پہلی منزل ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ غمرات الموت، موت کی سختیاں، ان کے ہولناکیاں، اس سے پریشان ہو کر روتا ہوں۔ اور تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا غم مجھے یہ ہے، پریشانی یہ ہے، اس لیے رو رہا ہوں، کل حشر کے میدان میں رب کے دربار میں کھڑا کیا جاؤں تو پھر میرا عمل نامہ کس ہاتھ میں مجھے دیا جائے گا؟ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا کہ بائیں ہاتھ میں؟ یہ غم، یہ فکر صحابی رسول کو ہے، جس کے لیے رب نے دنیا میں جنتی ہونے کی خوشخبری دی ہے، جس سے اللہ کا حبیب راضی ہو کر دنیا سے تشریف لے گیا۔ وہ فرماتے ہیں مجھے غم یہ ہے کہ حشر میں رب العالمین کے سامنے پیش کیا جاؤں، عمل نامہ کس ہاتھ میں ہوگا؟ پھر مجھے نہیں معلوم رب میرے متعلق کیا فیصلہ فرمائیں گے، کیا میرا چلنا، اللہ پاک حفاظت فرمائے، جہنم کی طرف ہوگا یا جنت کی نعمتوں کی طرف؟ حضرت سلمان فارسی کے متعلق میرا اور آپ کا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ وہ تو جنتی ہے، یقیناً ان کے لیے فیصلہ تو یہی ہوگا کہ آپ جنت میں جائیں۔ جب ان کی روح قبض ہو رہی تھی، اس وقت اللہ پاک نے ان سے ارشاد فرمایا ہوگا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تم ایسی زندگی لے کر جا رہے ہو جس زندگی نے دنیا میں مجھے خوش کر رکھا ہے، راضی کر رکھا ہے، جائیے میرے عباد، انبیاء کرام علیہم السلام کی جماعت، آپ سے پہلے اللہ کے پیارے پیغمبر پہنچے ہیں، صحابہ کرام پہنچے ہیں، ان کے جماعت میں آپ بھی جائیے اور یہیں سے آپ جنت میں داخل ہو جائیے۔ ان کے متعلق تو یہ فیصلہ ہوگا
لیکن موعظت اور نصیحت کے طور پر فرمایا مجھے ڈر یہ ہے، میرا غم یہ ہے کہ اس وقت میرے متعلق کیا فیصلہ ہوگا کہ سلمان کو کہاں لے جایا جائے۔ میرے متعلق رب کا فیصلہ جہنم کا ہوگا یا رب کا فیصلہ جنت کا ہوگا۔ فرمایا یہ تین باتیں مجھے رلا رہی ہیں۔ ایک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا فراق، آپ کی جدائی، اور دوسرے نمبر پر غمرات الموت، موت کی سختیاں، اور تیسرے نمبر پر میرے متعلق ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا ہے کہ میں جنتی ہوں یا جنتی نہیں ہوں، ابھی تک یہ اطمینان نہیں ہے، یہ یقین نہیں ہے۔ یہ باتیں مجھے رلا رہی ہیں کہ عجیب نصیحتیں فرمائی ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی۔ وہ تین باتیں جو ہنسانی کی ہیں، جس پر ان کو ہنسی آتی ہے، جن پر ان کو تعجب آتا ہے، وہ تین باتیں بھی میری اور آپ کی زندگی میں موجود ہیں۔ ہم دنیا کی زندگی پر مطمئن ہیں، آخرت کی زندگی سے غافل ہیں۔ موت ہمیں تلاش کر رہی ہے، ہم موت سے غافل ہیں۔ اور اسی طرح وہ جو تین باتیں ان کو رلا رہی تھی اور پریشان کر رہی تھی، وہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ ہمیں بھی معلوم نہیں ہے کہ ہمارا فیصلہ کیا ہوگا، ہمیں موت کس حال میں آئے گا۔ ہمیں بھی معلوم نہیں ہے کہ رب نے ہمارے متعلق کیا فیصلہ کیا ہے۔ رب کے پاس اس حال میں پہنچتے ہیں کہ رب راضی ہے یا رب ناراض ہے۔ تو اس لیے قرآن پاک نے بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے تمہیں حکم دیا ہے کہ جو چیزیں تمہیں دھوکے میں ڈالتی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں، کہیں وہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالیں۔ اور ان دھوکے میں ڈالنے والوں میں سب سے بڑا دھوکے باز فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے اپنا دشمن سمجھ لیجئے۔ حضرت شقیق بلخی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنے استادوں سے 8 باتیں سیکھی ہیں، ان میں سے ایک بات فرمایا دنیا میں ہر آدمی کا کسی نہ کسی سے کوئی نہ کوئی دشمنی ضرور ہے۔ پھر میں نے رب کے کلام سے پوچھا کہ میں دشمنی رکھوں تو کس سے رکھوں؟ تو رب کے کلام نے مجھے ارشاد فرمایا ان الشیطان لکم عدو، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ فرمایا جب سے میں نے قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی ہے اس کے بعد دنیا والوں سے دشمنی ختم، شیطان سے دشمنی چل رہی ہے۔ اور وہیں صرف میرا نہیں، ہمارے جو گزرے ہیں ان کا بھی دشمن، جو ہماری آنے والے نسلیں ہیں ان کا بھی دشمن۔ آج ہماری دشمنیاں ان سی ہیں جو معمولی بات، صرف میری ذات کا دشمن، جو میرے باپ دادا کا دشمن، جو میرے صرف نسل کا دشمن، یہاں تو گزرے ہوئے کا جو موجود ہیں، جو آنے والا ہے، قیامت کی صبح تک اس نے مہلت مانگی ہے، اور مہلت بھی کسی اور چیز کے لیے نہیں۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں سیدھے راستے میں بیٹھ کر ان کو چلنے اور جانے نہیں دوں گا۔ فرمایا ہاں ایک طبقہ ایسا ہے جو آپ کے خاص بندے ہیں، ان پر میرا بس نہیں چلتا۔ اور اللہ پاک نے بھی ارشاد فرمایا جا جن کو گمراہ کرنا چاہتا ہے کر لیں، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ فرمایا جو خاص میرے ہوں گے، جو مجھے ماننے والے ہوں گے، جن کے دلوں میں میری جلال، میری عظمت، میری محبت ہوگی، فرمایا ان پر تیرا بس نہیں چلے گا، ان کو گمراہ نہیں کر سکو گے۔ تو دل کے خانے میں جب اللہ پاک کی عظمت اور اللہ پاک کی محبت کو بسائیں گے تو پھر شیطان ہمیں ورغلا نہیں سکے گا، پھر نفس ورغلا نہیں سکے گا، پھر دنیا اور دنیا کی رنگریلیاں، دنیا کی زیب و زینت یہ ہمیں ورغلا نہیں سکے گی، یہ ہمیں متاثر نہیں کر سکے گی۔ اور ارشاد بھی یہی ہے کہ آپ ان میں سے کسی چیز سے بھی متاثر نہ ہوں بلکہ اپنی آخرت کی تیاری رکھیں۔ تو اللہ پاک مجھے اور آپ کو، ہر مسلمان کو آخرت کی تیاری کرنے اور آخرت کے لیے نیک اعمال اور ایمان کی سلامتی یہ اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔